CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 5ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ صفحہ نمبر 123 صرف پڑھنے کے لیے، جس کا عنوان ہے اپنی حفاظت آپ۔ صفحے کے اوپر کی طرف ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ 5ویں جماعت کا ساحل ایک خوش مزاج لڑکا تھا۔ اسے میدان میں کھیلنا اور نئے دوست بنانا پسند تھا۔ ایک دن وہ باغیچے میں کھیل رہا تھا کہ ایک اجنبی شخص مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ اس نے چاکلیٹ اور کھلونے دے کر ساحل سے دوستی کر لی۔ نئے دوست سے تحفے پا کر ساحل بھی خوش ہوا۔ کچھ دیر بعد اجنبی شخص ساحل کے قریب آ کر اسے چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ ساحل کے لیے یہ بالکل نئی اور عجیب بات تھی۔ وہ بے چینی اور گھبراہٹ محسوس کرنے لگا۔ تبھی اسے دادا جان کی بتائی بات یاد آئی، جب بھی کوئی اس قسم کی کوشش کرے تو اسے فوراً منع کرو اور خود وہاں سے چلے جاؤ۔ اس صفحے کے بائیں جانب ایک باغ کی تصویر ہے جس میں ساحل ایک بینچ پر بیٹھا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اجنبی شخص بھی بیٹھا ہے جو ساحل کو چاکلیٹ دے رہا ہے، اور اس نے ساحل کے کندھے پر ہاتھ بھی رکھا ہوا ہے، اور ساحل بے چین اور گھبرایا ہوا لگ رہا ہے۔ صفحہ نمبر 124 ساحل نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے کہا، نہیں، مجھے یہ بالکل پسند نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھر کی طرف دوڑا۔ اپنے والدین کو سارا قصہ سنایا۔ والدین نے اسے گلے لگایا اور کہا، بیٹا، تم نے بڑی ہمت سے کام لیا، ہمیں تم پر فخر ہے۔ لیکن ساحل سہم گیا تھا۔ وہ اگلے دن اسکول میں بھی اداس اور خاموش بیٹھا رہا۔ ٹیچر نے اسے پیار سے بلا کر پوچھا، ساحل، کیا بات ہے؟ تم آج اداس کیوں لگ رہے ہو؟ ساحل نے سارا واقعہ تفصیل سے بتایا۔ ٹیچر نے اس کی بات توجہ سے سنی اور نرمی سے کہا، بیٹا، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم تو بہت سمجھدار بچے ہو۔ اس کے بعد ٹیچر نے کلاس کے بچوں سے کہا، پیارے بچوں، یاد رکھو کہ ہر لمس اچھا نہیں ہوتا۔ اس صفحے کے دائیں جانب ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ساحل اپنے والدین کو باغ میں ہوا سارا قصہ بیان کر رہا ہے، اور اس کے والدین اس کی باتیں بہت توجہ اور دھیان سے سن رہے ہیں اور اس کی پیٹھ تھپ تھپا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 125 اچھا لمس وہ ہوتا ہے جس سے ہمیں عزت، پیار اور خوشی محسوس ہو، جیسے امی جان گلے لگائیں، ابو جان گود میں لے کر پیار کریں وغیرہ۔ برا لمس وہ ہوتا ہے جو ہمیں الجھن یا خوف میں ڈالے، جیسے کوئی خواہ مخواہ ہمارے جسم کو چھوئے۔ اگر کوئی شخص آپ کو چاکلیٹ اور کھلونے کا لالچ دے کر یا کوئی بہانہ بنا کر اپنے قریب بلائے اور چھونے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے تو اونچی آواز سے کہو، نہیں، فوراً وہاں سے دور چلے جاؤ۔ پھر اپنے والدین، ٹیچر یا کسی بھروسے مند بڑے کو بتاؤ۔ بچوں، میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا تاکہ مجھے یہ معلوم ہو کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا۔ اگر کسی کا لمس اچھا نہ لگے تو کیا کہنا ہے؟ بچوں کا جواب، نہیں۔ کیسی آواز میں کہنا ہے؟ بچوں کا جواب، اونچی۔ فوراً کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کا جواب، وہاں سے دور چلے جانا چاہیے۔ اس صفحے کے بائیں طرف ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ساحل اپنی کلاس میں بیٹھا ہے اور کلاس میں اور بھی بچے ہیں، اور ٹیچر صاحب اچھے اور برے لمس کے بارے میں ان سے سوالات کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 126 دور جا کے کیا کرنا ہے؟ بچوں کا جواب، کسی بھروسے مند بڑے کو بتانا ہے۔ اب ٹیچر نے یہ جملے بورڈ پر لکھے اور بچوں سے کہا کہ یہ جملے پڑھیے اور بتائیے کہ یہ اچھا لمس ہے یا برا لمس۔ آپ کی امی آپ کو گلے لگاتی ہیں۔ بچوں کا جواب، اچھا لمس۔ ڈاکٹر بیماری کی جانچ کے لیے اجازت لے کر چھوتا ہے۔ بچوں کا جواب، اچھا لمس۔ کوئی اور بار بار بلا وجہ آپ کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ بچوں کا جواب، برا لمس۔ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ساحل کی کلاس کا منظر ہے۔ ٹیچر کرسی میز پر بیٹھے ہیں اور کلاس میں بہت سے بچے ہیں۔
بچے بہت دھیان سے ٹیچر کی باتیں سن رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 127۔ کوئی بزرگ پیار سے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ بچوں کا جواب، اچھا لمس۔ کوئی اجنبی یا جانکار بھی بار بار کندھے پہ ہاتھ رکھے اور آپ کو برا لگے۔ بچوں کا جواب، برا لمس۔ ٹیچر، واہ بچوں، آپ نے تو ساری باتیں سمجھ لیں۔ اب ساحل کے دل سے خوف نکل چکا تھا۔ اسے اچھے برے لمس کی پہچان ہو گئی تھی۔ وہ برے لمس سے بچنے کے طریقے سیکھ گیا تھا، اس لیے وہ خود کو محفوظ اور مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ من جانب ادارہ۔ اساتذہ کے لیے ہدایات۔ کمرہ جماعت میں طلبہ سے اچھے اور برے لمس کے موضوع پر رول پلے کروایا جا سکتا ہے۔ اس صفحے پر ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ٹیچر بچوں کو اچھے اور برے لمس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اچھے لمس کے لیے ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک بزرگ ایک چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، وہیں دوسری طرف ایک برا شخص بچے کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے اور بچہ برا محسوس کر رہا ہے۔ یہ سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 5ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ سمائی ریکارڈسٹ منجو کماری، فنکار فرحت رئیس، سمپادن ڈاکٹر محمد شمیم خان، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔